السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کا 40 روزہ کورس جاری ہے، اور یہ ایسا شاندار طریقہ ہے کہ ان مختصر اسباق کے ذریعے روزانہ کوئی 10 15 20 منٹ دے کر ہم قرآن مجید کا 90% ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا آج 12واں سبق ہے۔ ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق پہلے ہم 2 حرف پڑھتے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے ایون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ، فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے۔ ایون کا مطلب ہے کیا یا کون۔ اور دوسرا لفظ ہے ایہا یا ایتھا، یہ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ قل یا ایھا الکافرون۔ تو یہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے اردو اسماء، وہ اردو الفاظ جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں آپ کو جا بجا ایسے الفاظ نظر آئیں گے۔ صرف 5 الفاظ اور ان کی تعداد ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو جیسے جیسے یہ الفاظ آئیں گے تو یقیناً آپ ان سے ریلیٹ کرتے جائیں گے، آپ ان کا معنی و مفہوم اردو میں بھی آپ کو سمجھ ہے تو آپ کو وہاں بھی سمجھ آتی جائے گی۔ پہلا اسم ہے ایمان، یہ قرآن کریم میں 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا ہے عامل، عامل کام کرنے والا، گورنر کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا رہا ہے اسلامی تاریخ میں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے جزا، یہ 47 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے جالوت، یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نام ہے، اور یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور 5واں لفظ ہے جن، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 35 مرتبہ جن یا جنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء۔ پہلا عربی اسم ہے رجل، رجل کا مطلب ہے مرد، جس کی جمع ہے رجال۔ رجل یا رجال قرآن کریم میں 43 مرتبہ 43 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، سورہ یاسین میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہاں پہ اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، لیکن قوم جو ہے ان پیغمبروں کی بات نہیں سن رہی تھی، ان رسولوں کی بات پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو شہر کے دوسرے کنارے سے، دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس کا بڑا سبق آموز، نصیحت آموز پورا واقعہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، 22ویں پارے کے آخر میں اور 23ویں پارے کے شروع میں، اور وہاں سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یہاں پہ صرف اتنی بات ہے کہ رجل کا مطلب ہے آدمی۔ اور دوسرا عربی اسم ہے سواء، سواء کا مطلب ہے برابر، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں جب کفار کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، اور باقی تفصیلات کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو سواء کا مطلب ہے برابر۔ اور تیسرا عربی اسم ہے سیئۃ، سیئۃ کا مطلب ہے برائی، غلطی، گناہ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سیئات اس کی جمع ہے۔
اور یہ لفظ قرآن کریم میں 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سیئات واحد سیئات اور جمع ہے سیئات۔ اور ہمارا چوتھا عربی اسم ہے عنبن۔ عنبن کا مطلب ہے انگور۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں پہ جو انعام کیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انگوروں کا ذکر کیا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وعنبا وقضبا، اور اللہ نے آپ کو انگور بھی عطا کیے اور ترکاریاں یعنی سبزیاں بھی آپ کو عطا کی ہیں۔ عنبن کا لفظ قرآن کریم میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پانچواں اور آخری عربی اسم ہے فوزن، جس کا مطلب ہے کامیابی، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فافوز فوزا عظیما، تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں پہنچ گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے افعال۔ پہلا عربی فعل ہے شکرا، جو کہ قرآن کریم میں 75 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شکر یشکرو، شکر کرنا، شکریہ ادا کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم اسی طرح شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، دوسرا عربی فعل ہے صدقہ، اور اسی سے ایک اور فعل ہے صدقہ۔ سچ بولنا یا سچا ثابت کرنا یا تصدیق کرنا، ان معانی میں یہ افعال استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، کفار کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ ہی حق کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ صدقہ اور صدقہ، یصدقو، یصدقو، یہ افعال قرآن مجید میں 155 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اور تیسرا عربی فعل ہے ظنّا، ضا کے ساتھ ظنّا، جس کا مطلب ہے گمان کرنا، خیال کرنا یا بعض الفاظ شک کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں یہ 69 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کفار مکہ اور وہ تمام کفار جو کہ قیامت کے انکاری ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، کہ وہ دوبارہ جی نہیں اٹھیں گے، کہ دوبارہ ان کو زندگی نہیں ملے گی۔ ظنّا ان کا خیال ہے، ان کا گمان ہے۔ اور چوتھا عربی فعل ہے عفا۔ عفا کا مطلب ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یعنی کہ وہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے اور ان کو معاف کر دے۔ اور پانچواں اور آخری عربی فعل ہے عبدہ، عبدہ یعبدو، اور قرآن کریم میں یہ فعل 122 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کے بارے میں جو شروع میں فیصلے کیے ان میں ایک فیصلہ یہ تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعبدو، کہ آپ عبادت نہ کریں۔ عبادہ یعبدو کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اور اس طرح آج کے اس سبق کے ذریعے ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کے 754 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، اور جو شروع میں ہم نے 2 حروف بیان کیے تھے ان کے ذریعے بھی ہم سینکڑوں الفاظ کے معانی سمجھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوق، شوق، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔